بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس ویڈیو کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں رات کے اندھیرے کے اختتام پر دن کا اجالا ہونے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ یہ انقلاب صرف مذہبی ہی نہیں تھا، علمی اور سیاسی بھی تھا، فکری اور نظری بھی، معاشی اور معاشرتی بھی تھا، مادی بھی تھا اور روحانی بھی۔ غرض زندگی کا کوئی شعبہ ایسا باقی نہیں بچا جس میں آمنہ کے لال نے انقلاب نہ برپا کر دیا ہو۔ یہ انقلاب تاحال مسلسل جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت اور رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ دنیا جہان والوں پر اپنی خصوصی مہربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ اس طور پر کہ پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکور لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح اور اس کی عبادت اور بندگی آپ کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری اور ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ باقی انسانوں کے لیے رحمت ہونا اس طور پر ہے کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، گمراہی سے بچایا، کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان اور توحید کے اجالے کی طرف رہنمائی فرمائی۔ 360 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکنے اور اپنی حاجتوں کے لیے انہیں پکارنے کے بجائے صرف ایک خالق اور مالک کی بندگی کی طرف بلایا۔ لوگوں کو جہنم کی آگ میں جانے سے انہیں پکڑ پکڑ کر روکا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق اور فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو۔ اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن اور کافروں دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تھا اور آدم ابھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبدأ کائنات ہیں، آپ مخزن کائنات ہیں، منشأ کائنات اور مقصود کائنات ہے۔ ایک حدیث میں آیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر۔ پھر آپ سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہے خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنین پر اس احسان عظیم کو جتایا ہے۔ سورۃ والضحیٰ میں ہے، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور ان کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں میں بعض بادشاہ ہوں گے، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض تارک الدنیا۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تابع ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے، جس میں سید المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثابت ہو گئے۔ ان میں ایک محسن انسانیت خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے اگر آنے والے نبی تشریف لے آئیں تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید اور نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر ان کی امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے منشا ربانی کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفی قرار پائی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب یعنی پوری انسانیت کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ تو اللہ پر، اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ اور اس کے تمام کلام یعنی تمام سابقہ کتب اور صحائف پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص خطے، قوم یا زبان والوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے پیغمبر، رشد و ہدایت کے مقام عظمت اور رفعت پر فیض کر کے مبعوث فرمائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، ہمدردی، صبر، تحمل، برداشت، بردباری، حلیم بھری خیرخانہ جد و جہد جو صعوبتوں اور مشکلات کے درمیان رہی، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جن کی تاریخ مورخین نے انتہائی بھیانک لکھی تھی، ان کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں انتہائی تابناک بن گئی۔ نبی کریم کی اس 23 سالہ مسلسل جد و جہد کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا۔ جو لوگ دوسروں کے لہو کے پیاسے تھے وہ آج دوسروں کے لیے اپنا خون بہانے پر تیار ہو گئے۔ جو اپنا وزن طاقتور کے پلڑے میں ڈال دیا کرتے تھے آج ان کا وزن پسے ہوئے لوگوں کے حق میں استعمال ہونے لگا۔ جو دوسروں کے دانے چھین لیا کرتے تھے آج خود ضرورت ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینے لگے۔ یوں پوری دنیا کی کایا ہی پلٹ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور کامیابی کا عظیم اور تاریخ ساز کارنامہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔